گہرے اور بولے ہوئے جنگل کے اندر ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو سننے والے کے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صدیوں سے کوئی مسافر زیادہ دیر ٹھہرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ رات کے وقت جب ہوا درختوں کے درمیان سے گزرتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ عام آوازیں نہیں بلکہ کسی قدیم جادو کی گونج ہے۔ اس پر اسرار جنگل میں ایک طاقتور اور خوفناک چڑیل رہتی تھی جسے سب بابا یاگا کے نام سے جانتے تھے، اور اس رات جنگل کی تاریکی میں ایک ایسا راز جنم لینے والا تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جنگل کے سب سے تاریک حصے میں ایک عجیب و غریب جھونپڑا کھڑا تھا جو کسی ڈراؤنے خواب جیسا لگتا تھا۔ یہ جھونپڑا عام گھروں کی طرح زمین پر نہیں بلکہ ایک دیوہیکل مرغی کی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ جب ہوا چلتی تو وہ آہستہ آہستہ ہلتا اور لکڑی کی دیواریں چرچراتی آواز نکالتی۔ اس کی چھوٹی کھڑکیوں سے سرخ اور نارنجی روشنی باہر نکلتی تھی جو ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیتی تھی۔ اسی جھونپڑے کے اندر بابا یوگا اپنی جادوئی برتنوں، ہڈیوں اور پر اسرار جڑی بوٹیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک ایسا منصوبہ بنا رہی تھی جو اس کی طاقت کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک بنا سکتا تھا۔ صدیوں سے بابا یوگا ایک جادوئی اوکھلی میں بیٹھ کر آسمان میں سفر کرتی تھی اور جنگل کے اوپر اڑتی رہتی تھی۔ وہ اوکھلی اس کی سب سے قابل اعتماد سواری اور جادوئی ہتھیار سمجھا جاتا تھا، مگر ایک اندھیری اور طوفانی رات اچانک اس اوکھلی میں ایک باریک سی دراڑ نمودار ہو گئی۔ دراڑ کے اندر سے ایک عجیب سی نیلی روشنی چمکنے لگی جو آہستہ آہستہ پھیلتی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد اوکھلی زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ بابا یوگا نے غصے اور حیرت سے ان ٹکڑوں کو دیکھا اور اسی لمحے ایک نیا فیصلہ کر لیا۔ اوکھلی کے ٹوٹنے کے بعد بابا یوگا کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، جیسے کسی گہرے خیال میں ڈوب گئی ہو۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب اور خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف نئی اوکھلی نہیں بنائے گی بلکہ ایک ایسا جادوئی شاہکار تیار کرے گی، ایک ایسی اوکھلی جو صرف سواری کے طور پر استعمال نہ ہو بلکہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکے، ایک ایسا جادوئی ہتھیار جو دشمنوں کو خود ڈھونڈ کر ان کا شکار کرے۔ یہ خیال
اتنا خطرناک تھا کہ اگر جنگل کے درخت بھی سن لیتے تو شاید خوف سے کانپ اٹھتے۔ نئی اوکھلی بنانے کے لیے بابا یوگا کو ایسے اجزاء درکار تھے جو عام دنیا میں آسانی سے نہیں ملتے تھے۔ وہ جنگل کے سب سے تاریک اور پر اسرار حصوں کی طرف روانہ ہوئی، جہاں صدیوں سے کوئی انسان نہیں گیا تھا۔ وہاں اس نے قدیم درختوں کی وہ لکڑی جمع کی جو جادوئی طاقت سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک مردہ ڈریگن کی ہڈیوں کو پیس کر باریک راکھ حاصل کی۔ آخر میں اس نے آسمان سے گرے ہوئے ایک چمکتے ہوئے ستارے کا پتھر بھی اٹھا لیا۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسا جادو پیدا کرنے والی تھیں جس کا تصور بھی خوفناک تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جبکہ جنگل مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بابا یوگا نے زمین پر عجیب و غریب جادوئی علامتیں بنائی جو نیلی روشنی میں چمکنے لگی۔ پھر اس نے ایک پر اسرار آگ جلائی جس کے شعلے نیلے اور سبز رنگ کے تھے۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی اور درختوں کے پتے سرسراہٹ پیدا کرنے لگے۔ جنگل کے جانور خوف سے انہیں اپنی پناہ گاہوں میں چھپ گئے، جیسے انہیں آنے والے خطرے کا احساس ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نئی اور تاریک طاقت دنیا میں داخل ہونے والی تھی۔ جادوئی روشنی کے درمیان پتھر، ہڈیاں اور لکڑی کے ٹکڑے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ایک نئی اور خوفناک اوکھلی کی شکل سامنے آنے لگی۔ اس کی سطح پر قدیم جادوئی علامتیں روشن ہو کر دھڑکنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی پر اسرار روح کو قید کیا گیا ہو۔ بابا یوگا نے اپنی کامیابی کو دیکھ کر ایک لمبی اور خوفناک ہنسی لگائی۔ اس کا نیا جادوئی شاہکار اب مکمل ہو چکا تھا۔ بابا یوگا آہستہ سے نئی اوکھلی کے اندر بیٹھی اور اپنی جادوئی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے آہستہ آواز میں ایک قدیم منتر پڑھنا شروع کیا جو صدیوں پرانا تھا۔ اچانک اوکھلی زمین سے اوپر اٹھنے لگی اور اس کے گرد نیلی روشنی گھومنے لگی۔ چند لمحوں میں وہ درختوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر پہنچ گئی۔ ہوا تیزی سے چیخنے لگی جیسے آسمان اس نئی طاقت کو محسوس کر رہا ہو۔ بابا یوگا کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ اوکھلی پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اسی رات ایک تنہا مسافر طویل سفر کے بعد جنگل کے کنارے پہنچا۔
وہ تھکا ہوا تھا اور صرف کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جنگل عام جگہ نہیں بلکہ ایک خطرناک راز چھپائے ہوئے ہے۔ رات کی خاموشی میں اسے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک سایہ تیزی سے حرکت کرتا دکھائی دیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اب کسی اور کے شکار کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ مسافر نے جیسے ہی اوپر سایہ دیکھا تو خوف سے جنگل کے اندر بھاگنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز خاموش رات میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اوکھلی آسمان سے اس کا مسلسل پیچھا کر رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب اور خوفناک چیخ گونج رہی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کر راستے کو اور بھی ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان میں نئی اوکھلی اچانک خود حرکت کرنے لگی، جیسے اسے کوئی حکم ملا ہو۔ وہ تیزی سے نیچے جھپٹی، جیسے کوئی شکاری پرندہ اپنے شکار کی طرف آتا ہے۔ بابا یوگا اس منظر کو دیکھ کر خوفناک انداز میں ہنسنے لگی۔ اس کی بنائی ہوئی اوکھلی واقعی زندہ ہو چکی تھی۔ یہ اب صرف سواری نہیں بلکہ ایک جادوئی شکاری ہتھیار بن گئی تھی، اور اس کا پہلا شکار اسی جنگل میں موجود تھا۔ بھاگتے ہوئے اچانک مسافر کی نظر زمین پر پڑے ایک قدیم پتھر پر پڑی۔ اس پر ایک پراسرار نشان بنا ہوا تھا جو اسے مانوس محسوس ہوا۔ اس طرح کی علامت اس جادوئی اوکھلی پر بھی چمک رہی تھی۔ اسے اچانک اپنے دادا کی کہی ہوئی ایک پرانی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر جادوئی طاقت کی ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ شاید یہی نشان اس طاقت کو روکنے کی کنجی تھا۔ مسافر نے خوف کے باوجود ہمت جمع کی اور ایک پرانا منتر پڑھنا شروع کیا۔ یہ منتر اس نے بچپن میں سیکھا تھا مگر کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے الفاظ دہرائے، ہوا اچانک ساخت ہو گئی۔ اوکھلی کی چمکتی ہوئی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، اور پھر اس کی رفتار بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جادو میں درار پڑ رہی ہو۔
بابا یوگا کو فوراً احساس ہو گیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگاروں کی طرح جلنے لگیں۔ اس نے بھی زور سے مزید طاقتور منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ آسمان میں بجلی جیسی روشنی چمکنے لگی، مگر اوکھلی پہلے جیسی فما بردار نہیں رہی تھی۔ اس کا جادو اب قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ اچانک اوکھلی نے ایک عجیب حرکت کی اور تیزی سے گھومنے لگی۔ وہ بابا یوگا کے حکم کے خلاف آسمان میں چکر کاٹنے لگی۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہوا چیخنے لگی۔ بابا یوگا پہلی بار خوفزدہ دکھائی دینے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا اپنا بنایا ہوا جادو اب اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک زوردار دھماکہ پورے جنگل میں گونج اٹھا۔ اوکھلی بے قابو ہو کر زمین کی طرف گرنے لگی۔ اس کے ٹکڑے روشنی کے ساتھ ہر طرف بکھر گئے۔ آسمان چند لمحوں کے لیے چمک اٹھا اور پھر ہر چیز اچانک خاموش ہو گئی۔ مسافر حیرت سے دور کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ صبح کی پہلی کرن آہستہ آہستہ جنگل کے درختوں پر پڑنے لگی۔ رات کا خوفناک منظر اب ایک عجیب خاموشی میں بدل چکا تھا۔ زمین پر جادوئی اوکھلی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ہوا میں اب بھی ہلکی سی جادو کی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ مسافر نے سکون کا سانس لیا اور جنگل سے نکلنے لگا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رات دوبارہ آہستہ آہستہ جنگل پر چھانے لگی۔ ہوا میں پھر ایک پراسرار سرگوشی سنائی دینے لگی۔ زمین پر پڑے ہوئے اوکھلی کے ٹکڑے ہلنے لگے۔ اچانک اندھیرے میں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس نے خاموشی سے وہ ٹکڑے اٹھا لیے اور پھر جنگل میں بابا یوگا کی خوفناک ہنسی گونج اٹھی، اور یوں اس اندھیرے جنگل میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ مگر اس رات کی خوفناک داستان یہیں ختم ہو گئی۔